بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے تقریباً 10 کروڑ یا 12 کروڑ کی جو عوام ہے ان کے چیف ایگزیکٹو کو رات کے اندھیرے میں ہٹا دیا گیا، لیکن حیران کن طور پہ عدالتیں رات کو تو کیا اس لمحے تک دن کے اندر بھی انصاف فراہم نہیں کر سکیں۔ رات کو بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا گیا کیونکہ ایک دن کا وقفہ ڈالا گیا، جمعے والے دن یہ کام کیا گیا کیونکہ ہفتہ اور اتوار آگے چھٹی ہے۔ اب اس سارے معاملے کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا آج صبح سویرے پاکستان تحریک انصاف نے اور کاف لیگ نے مل کے۔ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر اور عامر سعید راں صاحب نے آج ایک پٹیشن دائر کی اور اس پٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ یہ اختیار گورنر کو حاصل نہیں ہے کہ وہ الیکٹڈ آدمی کو ریموو کر سکے، کیونکہ اسمبلی ہی الیکٹ کرتی ہے اور اسمبلی ہی وزیر اعلیٰ کو نکال سکتی ہے۔ تو قانونی طور پہ کہا یہ ہے کہ گورنر نے اسپیکر کو کہا کہ اعتماد کا ووٹ کا کروائیں، اسپیکر نے کہا نہیں تو آپ کیسے وزیر اعلیٰ کو سائیڈ پہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر ہوا کیا؟ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے والی ساری باتیں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سب کچھ اسکرپٹ کے عین مطابق ہو رہا ہے، اور میں آپ کو صرف ایک بیان عطا تارڑ کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑا سینیریو سمجھ آ جائے گا۔ ان کے مطابق پرویز الہی عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب رات کو جب گورنر نے آرڈر جاری کیا تو حیران کن طور پہ چیف سیکرٹری اس وقت جاگ رہے تھے، اور چیف سیکرٹری نے منٹوں سکنٹوں کے اندر جناب فوری طور پہ کہا جی ہم نے وہ کر دیا، یعنی انہوں نے بھی آگے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں کروائی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد ذرا میں آپ کے سامنے سعد رفیق کا ٹویٹ رکھ دیتا ہوں جس کے بعد میں باقی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں سعد رفیق نے کیا کہا ہے۔ سعد رفیق کہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا دونوں اسمبلیاں محفوظ ہیں، ایجیٹیشن اور گھیراؤ جھلاؤ کی ناکام کوشش کرنے کی بجائے پی ٹی آئی اپنی باقی ماندہ حکومتوں میں عوام کے لیے کوئی کارکردگی دکھائے۔ اور اس سے بڑی خبر یہ سن لیجئے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جمع کروا رکھی تھی، جس کے لیے آج سیشن بلایا ہوا ہے اور اس کے اوپر پروسیڈنگز کا آغاز ہونا تھا، پی ڈی ایم نے یعنی نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے پرویز الہی کے خلاف جمع ہونے والی تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ فرما رہے ہیں جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکامی کے بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد غیر ضروری تھی، چنانچہ واپس لے لی گئی۔ خواجہ سعد رفیق دوسری جانب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد اسی طرح سے جمع ہے۔ تو آخر کچھ تو ہے جو گڑبڑ کی جا رہی ہے، اور حکومت کو، وفاقی حکومت کو خود بھی پتا ہے یہ جو انہوں نے بلنڈر کیا ہے یہ بہت بڑا بلنڈر ہے۔ اور عطا تارڑ کہتے ہیں کہ عدالت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے پرویز الہی کے چاہیے کہ اب بھی اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ ان کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں۔ عدالت بھی اعتماد کے ووٹ کو ختم نہیں کر سکتی، قانونی طور پہ بہرحال یہی کرنا پڑے گا، جس کا مطلب یہ ہے ان کو یہ پتا ہے انہوں نے گڑبڑ کی ہے، اور اس گڑبڑ کو صرف ٹائم لینے کے لیے کیا گیا ہے، اس معاملے کو تھوڑا ڈیلے کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ان کو بھی پتا ہے پرویز الہی کو وہ نہیں ہٹا سکتے، لیکن اس بارے میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر یہ اصول طے ہو جائے کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو ہٹا سکتا ہے تو پھر اس طرح تو صدر بھی وزیر اعظم کو ہٹا سکتا ہے۔ یہ 58(2) بھی جس کے تحت صدر اسمبلی توڑا کرتا تھا، اس اختیار کو زندہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ تو اس کے بیچ میں آپ اس سارے ڈاٹس کو ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ پرویز الہی کو آپ نے وزیر اعلیٰ سے ہٹا کے وزیر اعلیٰ بھی رکھ لیا، لیکن کابینہ فارغ کر دی۔ تو یہ سارا مسئلہ ہمیں نظر ہی آ رہا ہے کہ اسکرپٹ کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں۔ صرف ایک سوال جو عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی کیا کہ آخر یہ دیکھنا چاہیے پچھلے 4-5 روز میں کس نے کس سے ملاقاتیں کی ہیں، کون ہے؟ پرویز الہی صاحب نے جو آن ریکارڈ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں برقرار رہیں اور اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ والے معاملے کے اوپر۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دیا، چیف جسٹس صاحب نے، اور بھٹی صاحب نے جو بنایا اس کے اندر جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب جو ہیں ان کو اس بینچ کا سربراہ بنایا گیا۔ ان کے ساتھ جسٹس طارق سلیم صاحب ہیں، جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب ہیں، اور جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب اور جسٹس فاروق حیدر صاحب۔ کیس کی سماعت ہونا تھی، اور اتنا ارجنٹ میٹر ہے کہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میری گھڑی پہ 2:10 ہے، اس وقت تک سماعت شروع نہیں ہوئی۔ اب اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ جسٹس فاروق حیدر نے عین موقع کے اوپر معذرت کر لی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذاتی وجوہات کی بنا کے اوپر یہ کیس نہیں سنتا، اور آپ بھی جانتے ہیں
کہ عام طور پہ جب معذرت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیس کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے، اور کیوں وہ معذرت کر رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بار نہ عدالتیں کھلی ہیں، نہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو انصاف فراہم کیا گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف معاملہ لٹکانے کی طرف لے کے جانے کی۔ لیکن یہ ایسے ہوگا نہیں۔ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں تو عمران خان نے آپ کو پہلے بھی پریشرائز کر کے یہ آپ سے بلنڈر اور غلطیاں کروا دی ہیں، تو عمران خان مزید آپ کو ابھی گرل کریں گے، آپ کو مزید جواب دینا پڑے گا۔ اور خبر اس وقت یہ ہے کہ سپیکر نے جو لیٹر لکھا ہوا تھا صدر کو، اور وہ بھیجا بھی نہیں تھا، گورنر کو ہٹانے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کی، مس کنڈکٹ کی، وہ مراسلہ یا وہ خط صدر کو ارسال کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہٹا سکتے ہیں تو صدر تو قانون کہتا ہے کہ وہ گورنر کو ہٹا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اب معاملہ تھوڑا سا دلچسپ انداز کے اندر آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس سے اگلی بات یہ سن لیجئے کہ کاف لیگ اور تحریک انصاف نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج مشترکہ طور پہ بلایا، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے آج اسمبلی کا سیشن ہے، اور چودھری پرویز الہی اسمبلی جائیں گے بھی، اور خبریں یہ ہیں کہ چیمبر کے اندر وہ ملاقاتیں بھی کریں گے، کیونکہ وہ تو اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ جو رات کو آرڈر پاس ہوا ہے یہ اللیگل ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو لے کے وہ آگے جائیں گے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ اپنا نمبر پورا شو کرتی ہے، اسٹرینتھ پوری شو کرتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورا ہے، یہ ساری کی ساری گیم کی گئی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عدالت کیا کر سکتی ہے۔ عدالت اب خبر یہ ہے کہ فی الحال عدالت ریلیف دے سکتی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو بحال کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ باقی جو سماعت ہے وہ یا یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں 10 دن کے اندر۔ یہ بھی ہے کہ ریلیف دے کے، چونکہ سردی کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو عدالت چھٹیوں پہ چلی جائے گی، اور چھٹیوں کے بعد اس کے اوپر کیا جائے گا۔ تو اگلے چند گھنٹوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہت بدقسمتی ہے کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس طرح سے ہٹا دیا جانا ایک قلم کی جنبش کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل یہ بات طے کرتی ہے کہ ان کے اندر جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ان کی جمہوریت کی اپروچ ہے، یہ صرف اور صرف بھاشن دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اور یہ ان چکروں میں مصروف ہے۔ رانا ثناء اللہ پنجاب کے اندر گورنر ہاؤس کے اندر میٹنگز کر رہے تھے، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے آفس کو سیل کرنے کے چکروں میں تھے، اور اسلام آباد کے اندر وہاں پہ آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے کہ آج باقاعدہ ایک بہت بڑی کارروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، پولیس اہلکاروں نے اس کو ناکام بنایا، اس دوران ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اگر یہ بات اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت تک پہنچ گئی ہے تو پھر مان لیجئے یہ جو آپ تجربہ کار لے کے آئے ہیں، یہ جو آپ کا تجربہ ہے یہ ناکام ہو گیا ہے، یہ پاکستان کو بہت مہنگا پڑ گیا ہے۔ آج بلوچستان ویلز نے بھی اپنا کارخانہ بند کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف کی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کل ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے، اس ورچوئل میٹنگ کے اندر بھی بات نہیں بنی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انرجی سیکٹر کا خسارہ ہے، اس کو پورا کریں، ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، جس کا مطلب ہے اگلے چند مہینوں کے اندر بھی ڈالرز آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور مارکیٹ کنٹینیوسلی کرائسس کے اندر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سماعت کی کہ 31 دسمبر کو الیکشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب بھی فرما رہے تھے جی بالکل، جب تک لندن کی طرز کے اوپر یا دلی کی طرز کے اوپر دلی کی طرز کے اوپر اسلام آباد کی اپنی پارلیمنٹ نہیں ہوگی تو ان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ بھائی 101 سیٹوں کے اوپر تو الیکشن کروا لو، وہ بھی تو پارلیمنٹ ہے، 101 ہو یا 125 ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی بات ہوتی 7 سال میں آپ الیکشن کروا لیتے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ ہم معمول کے شیڈیول کے مطابق الیکشن چاہتے ہیں، تو عدالت نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 31 دسمبر کو الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جیسے عامر فاروق صاحب نے وہ فرما رہے تھے جی فیصلہ لکھنے کے لیے مجھے بادام کھانے پڑیں گے، جب چیک کرنا پڑے گا بادام پڑے ہوئے کہ نہیں پڑے ہوئے۔ چلیے آپ بادام کھا لیجئے، ملک تو اب کچھ بھی کھانے کے، غریب آدمی تو وہ بھی کھانے کے قابل نہیں ہے۔ جاتے جاتے ایک خبر اور لے لیجئے، ریحام خان نے شادی کر لی ہے، اور یہ ان کی تیسری شادی ہے۔ 36 سالہ کوئی نوجوان ہے کراچی کا، اس کے ساتھ شادی کی ہے انہوں نے۔ چلیں، شادی ایک نیک صالح عمل ہے، اللہ تعالیٰ یہ مبارک کرے، لیکن امید یہ کرتے ہیں کہ ریحام بی بی اس بار کوئی اپنی بیڈ سٹوریز جو ہیں وہ مارکیٹ میں نہیں بیچے گی کتاب کی صورت میں، اور نہ ہی اس قسم کی خاتون ثابت ہوں گی کہ جو اپنے جس طرح کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اپنے جس کے ساتھ ابھی وہ شوہر اللہ نہ کرے کہ بھی ایسا وقت ہو کہ اس کو وہ بے لباس کرنے کی کوشش کریں۔ میری بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن امید یہ بھی کرتے ہیں کہ اس بار یہ تجربہ نہیں دہرایا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔